سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ام حسبتم، اے مسلمانوں، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہیں پیش نہیں آئیں وہ حالات جو پیش آئے تھے ان لوگوں پر جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے۔ مستہم البأساء، ان کو تکالیف، خوف، والضراء، تکالیف پہنچیں، وزلزلوا، اور ان کو خوب ہلایا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کہہ دیا رسول نے اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی امداد کب ہوگی۔ الا ان نصر اللہ قریب، دیکھو اللہ کی امداد جو ہے وہ قریب ہی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو نیکی سے، بھلائی سے، فللوالدین، تو اس میں والدین سب سے پہلے والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر یتامہ ہیں، پھر مساکین ہیں اور مسافر ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو نیکی بھی تم کرو گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فإن اللہ بہ علیم، پس اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس سے واقف ہے۔ سامعین کرام، یہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، امید ہے ترجمہ کچھ نہ کچھ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس آیت میں اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر تکالیف کے، مصیبتوں کے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، یعنی اس میں یہ مضامین ہیں، اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ جب تک آپ پہ خوب اچھی طرح تکالیف نہ آ جائیں، مصیبتیں نہ آ جائیں اور آپ کو خوب ہلا نہ دیا جائے تو اس وقت تک جنت میں داخلہ مشکل ہے، ایسا نہ سوچنا، نہ ایسا سمجھنا۔ سامعین کرام، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو اچھی طرح غور و فکر اس پہ کرنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ جنت میں داخلے کی شرائط کیا ہیں۔ اس آیت میں جنت میں داخلے کی شرائط ہی بیان کی جا رہی ہیں، یعنی وہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں جس پر ہم، وہ راستہ جس سے ہم گزر کے جنت میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ سخت تکالیف اور مصیبتوں سے بھرا پڑا ہے، یعنی جو شخص، اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو یہ خوف
اور تکالیف، بدنی تکالیف، دشمن کا خوف، بأسا خوف کو کہتے ہیں، کسی قسم کا بھی خوف ہو، والضراء اور بدنی تکالیف ہو، یعنی یہ راستہ ہے جنت کا۔ تو عام طور پہ یعنی اگر ہم دیکھیں تو تکالیف اور مصیبتوں کے وقت جو ہے وہ انسان کے عزم کا پتہ چلتا ہے، اور بہت سی یعنی یہ ایک کسوٹی ہے۔ تو مصیبت اور تکلیف کے وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت اور تکلیف کے وقت دوست اور دشمن کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ پہ تکلیف آتی ہیں تو جو اس حالت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ ایک عام سامعین کرام دیکھیں، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے عام حالات میں بھی۔ آپ پر جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس وقت جو آپ کا ساتھ دے تو وہ آپ کا سچا دوست ہوتا ہے، اور دوست کا پتہ جو ہے مصیبت کے وقت چلتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، اس میں کوئی اتنی تفصیل، لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن جو ہے، اس آیت کے کافی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ تکالیف اور مصیبتوں سے گزر کر آپ جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ پہ تکالیف اور مصیبتیں ضرور آئیں گی، اس سے گزر کر ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے ان کو فرمایا کہ دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے دوبارہ کہہ دیا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں۔ ان کا حضور نے کہا دوبارہ کہ دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو پھر تیار ہو جاؤ تکلیفوں اور مصیبتوں کے لیے۔ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میری قربت چاہتے ہو، تو تکلیفیں اور مصیبتیں یعنی یہی راستہ ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، یعنی یہ ایک میں نے آپ کو بات بتائی، یہ سمجھنے کے لیے تھی تھوڑا سا۔ عام طور پہ ہم سامعین کرام ہم دیکھتے ہیں تو تکلیفوں اور مصیبتوں سے لوگ گھبراتے ہیں اور اس کو نہیں برداشت کر سکتے، واویلا اور فریاد شروع کر دیتے ہیں۔ تکلیفیں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، مایوسی شروع ہو جاتی ہے اور گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں تکلیفوں کے وقت، اور جب راحت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، مطلب فطرت ایسی نہیں کہ مطلب یہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ مصیبت کے وقت یہ واویلا اور بے صبری شروع کر دیتا ہے، اور راحت کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ یہ اخلاق رذیلہ میں ہے شمار ہوتا ہے، اور یہ اخلاق رذیلہ جو ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کا اپنا پروگرام ہے۔ ایک بات جو ہے ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد ہم پھر بات شروع کرتے ہیں کہ جنت میں اگر جانا ہے تو خوب تکلیفیں اور مصیبتیں آپ پر آئیں گی۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو تکلیفیں اور مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر آزمائے گا اور آپ کو ڈالے گا۔ اگر آپ سچے ہیں تو یہ راستہ ہی ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور
ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، سورہ عنکبوت ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ احسب الناس، دیکھیں یہاں بھی ام حسبتم ہے، وہاں بھی احسب الناس۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی اگر لوگوں کا ایسا خیال ہے تو یہ خیال لوگوں کا غلط ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے تو طریقہ یہی ہے کہ جو بھی دعوی ایمان کرتا ہے اس کو تکلیفوں اور مصیبتوں کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یفتنون کا لفظ ہے وہاں پہ، اور فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ اور عربی دان جب ایک بات کہتے ہیں کہ سونار نے بھٹی میں سونے کو ڈال دیا اس کو خالص کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں فتن الحائق الذهب، سونار نے بھٹی میں سونے کو ڈال دیا تاکہ اس کو خالص بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ احسب الناس، کیا خیال ہے لوگوں کا، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کی میں آزمائش نہیں کروں گا، ضرور کروں گا، کیونکہ یہ میری سنت ہے، یہ میرا عادت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور میں آزمائش کر چکا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا ان سے پہلے، تو ان کو بھی میں نے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور پھر جب آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیا تو میں نے، دنیا نے دیکھ لیا جو اپنے دعوے میں سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا۔ سامعین کرام، بڑی سمجھنے کے لیے بڑی اچھی بات ہے، جیسے کہ بھٹی میں یعنی آپ خام سونا ڈالتے ہیں، اس میں سے میل کچیل جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور خالص چیز رہ جاتی ہے۔ اس بات، یہ بڑی دلچسپ بات ہے سامعین کرام سمجھنے کے لیے، اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں تو آسان بھی ہے اور اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ اور آج کا سبق جو ہے بڑی اہمیت کا اس وجہ سے حامل ہے کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے کتراتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کی طرف اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں، اس کے مفہوم کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو فرشتوں سے معائنہ کرایا، تو جب دوزخ کا معائنہ فرشتوں نے کیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھئی یعنی یہ تو اتنی خطرناک جگہ ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا، یعنی کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہوگا۔ پھر جنت کا معائنہ کرایا گیا، جنت کو دیکھ کے انہوں نے تبصرہ یہ کیا کہ یا اللہ یہ تو اتنی اچھی جگہ ہے کہ یہاں تو سارے لوگ یہاں اس کے لیے کوشش کریں گے اور دوڑیں گے اور محنت کریں گے اس کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد، جنت اور دوزخ کے گرد 4 دیواری کھینچ دی، اور دوزخ کے گرد جو 4 دیواری کھینچی گئی تو وہ آرام طلبی، دوزخ کے گرد سامعین اکرام جو 4 دیواری کھینچی گئی تو وہ آرام طلبی، عیش اور یہ نفس پرستی، یہ مزے قسم قسم کے مزے، اس کے گرد وہ 4 دیواری کھینچ دی گئی۔
سامعین کرام، جب یہ چار دیواری کھینچ دی گئی اور پھر فرشتوں نے معائنہ کیا اس کا، تو انہوں نے کہا یا اللہ اب تو اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، اس دوزخ سے تو اب کوئی نہیں بچ سکتا، سارے لوگ جائیں گے اس میں، کیونکہ کون نہیں، عیش و آرام کس کو پسند نہیں۔ اسی طرح جب وہ جنت کے گرد جو چار دیواری تھی تو اس میں مصیبتیں، تکلیفیں اور یہ بدنامیاں وغیرہ، یہ ساری چار دیواری اس سے تھی۔ تو فرشتوں نے جب اس کا معائنہ کیا تو انہوں نے کہا یا اللہ اب تو اس میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ سامعین کرام، یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ آرام طلب ہے، عیش پسند ہے، مزے ڈھونڈتا ہے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ مزے اڑانا وغیرہ، یہ چیزیں یعنی طبعاً یا نفسانی طور پہ، کیونکہ نفس اس پہ حاوی ہے تو یہ خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑنا چاہتا ہے، اور نفس چاہتا ہے کہ میں خوب مزے کروں، سیر سپاٹے کروں، مزے کروں، عیش و آرام سے زندگی گزاروں۔ وہ پرانے زمانے میں، اب ظاہر ہے کہ جو نئے میرے سننے والے ہیں اس میں جو بچے ہیں تو وہ پرانے اس کو بعض باتیں ہوں گی، وہ اس کو پھر اس کا بیک گراؤنڈ بھی بنانا پڑے گا۔ ایسا تھا کہ پہلے ایک اشتہار چلتا تھا ایک فوم کا، تو وہ کہتے تھے زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، اور یہ میرے خیال سے کوئی تو یہ گانے کا انہوں نے ٹوٹا لیا تھا کہ وہ فوم جو ہے بڑا آرام دہ ہے اور زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ یہ آرام طلبی اور یہ عیش پرستی اور مزے، یہ آپ دیکھ لینا، آپ بھی تو انسان ہیں، آپ کے پاس بھی نفس ہوگا، تو انسان تو یہ چاہتا ہے، لیکن یہ جو نفس کا راستہ ہے، نفس پرستی کا راستہ ہے، یہ آپ سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ یہ تباہ کن ہے۔ ہمیں جانا ہے جنت میں، ہمارا مقصود جنت میں ہے۔ یہاں بھی سامعین کرام جنت کے الفاظ بیان ہوئے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت لفظی معنی باغ ہے، اور یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جنت کا، یعنی قرآنی اصطلاح ہے کہ جہاں ہمارا مقصود ہے اس کا نام اس کو جنت دیا گیا ہے، اور جنت میں ہمارا مقصود ہے، اس پہ میں بات بھی کر چکا ہوں، ہمارا مقصود تو ذات باری تعالی ہے، اور ملاقات ہے اس سے، اور اس کے دیدار ہیں، اور اس کے دیدار کے مزے لوٹنے ہیں۔ ہمارا مزہ تو وہی، مقصد تو وہی ہے، اور دنیا میں جو ہے وہ رضائے باری تعالی ہے تاکہ وہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ تو جنت، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کے قرب کا دوسرا نام ہے۔ آپ کی ملاقات انشاءاللہ تعالی اللہ کے ساتھ جنت میں ضرور ہوگی، جنت میں بھی ضرور ہوگی، اور یوم حشر میں تو ڈن ہے وہ بالکل، یعنی وہ تو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض چہرے جو ہیں وہ ان کے دیدار سے روک دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے، لیکن جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس حالت میں کہ نہ تمہیں کوئی تکلیف آئی ہے، نہ کوئی مصیبت آئی ہے، بس آرام سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر ایسا سوچ رہے ہو تو یہ سوچنا تمہارا غلط ہے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے سامعین کرام۔ اب بات یہ ہے کہ تھوڑا سا یعنی مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ راز کیا ہے، یعنی یہ جنت
میں دخول کی جو شرائط ہیں وہ تکالیف اور مصیبتیں، ابتلاء اور آزمائش، اور خوب وزلزلو، یہاں الفاظ ہیں زلزلو، ہلا دیا گیا۔ اور سامعین کرام ایک اور نقطے بھی آپ غور کریں کہ وزلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، ایسا ہلایا گیا ان کو، ایسی ابتلا آئی کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، چلو ایمان والے تو ان کا ایمان بالغیب ہوتا ہے، لیکن رسول جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ ہوتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی یہ ضمناً توجہ کر لیں، پھر میں مضمون بیان کرتا ہوں کہ رسول نے بھی کہا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی امداد کب آئے گی، یعنی وہ بھی اللہ کی امداد کی سوال کرنے لگے، متی کب آئے گی۔ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے امداد کا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ، یہ ایک بات جو ہے دیکھیں قرآن کی جو باتیں ہیں وہ بالکل سچی ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے سچی باتیں کس کی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی امداد کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور رسولوں کی امداد کا بھی وعدہ کیا ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، یہاں بھی نصر کے امداد کے لفظ ہیں نا، کہ مجھ پہ لازم ہے، مومنوں کی امداد جو ہے مجھ پر لازم ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، اللہ تو مومنوں کی امداد، رسولوں کی امداد، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن رسول حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے، یعنی اتنی سخت ابتلاء اور آزمائش کہ رسول جس کا یقین سب سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے، اس نے بھی پکارا کہ وہ وقت کب ہے۔ تو یعنی اتنی سخت، یعنی اس میں صرف یہ مضمون ہے کہ اتنی سخت ابتلاء اور آزمائش کے ہلا دیا جائے گا۔ اور یہ ابتلاء و آزمائش میں آپ کو حکمتیں اس کی بیان کر رہا ہوں۔ اب میں بیان کرتا ہوں کہ اس کا راز کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی طریقہ کار متعین کیا ہوا ہے سامعین کرام، اس اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت نہیں بلکہ حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں آپ کو وہ حکمتیں بتاؤں، ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ اس پہ نہیں ڈالتا۔ یہ آپ کی میں تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے۔ تو سامعین کرام کبھی یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ یعنی مصیبتیں یا تکلیفیں جو بھی آئیں گی یا جو مقدر ہے ایمان کے دعوے کے ساتھ وہ ناقابل برداشت ہوں گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو آزمائش ڈالتا ہے۔ اور یہ ایک آیت یہ یاد رکھ لیں اور اس کو نہ بھلائیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا لیکن اس کی استطاعت کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ یہ مصیبتیں اور تکلیفیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہٹاتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ، در اور درّا، در تکلیف اور درّا تکلیف، در کی جمع درّا۔ تو میں صرف یہ نقطہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، ہر ایک نقطہ نوٹ کرتے جائیں کہ یہ تکلیف جو ہے یہ لاتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہٹاتا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، لیکن وہی ذات۔ لیکن وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی کا آپ کے ساتھ ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کا فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔
تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، فضل کو اس کے روکنے والا کوئی نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی ذات ہے۔ تو ایک بات یہ، دوسری یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اطمینان رکھیں اور اس سے قطعاً نہ گھبرائیں کہ جو تکالیف و مصیبتیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہوں گی۔ اطمینان یہ رکھیں کہ وہ تکالیف آپ کی برداشت کے مطابق ہوں گی، صرف یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسا ضرور ہوگا اور یہ ایک میرا قانون ہے۔ سامعین کرام، اب دیکھیں اس کی حکمتیں جو ہیں وہ جان لیں، کیونکہ ہر ایک چیز کی جب حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے تو وہ پھر آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تکالیف کو وہ شخص نہیں برداشت کر سکے گا جس کا کوئی مقصود نہ ہو۔ یہ ایک اصولی بات ہے، یہ یاد رکھ لیں آپ کہ اگر جنت میں آپ نے جانا ہے تو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک مقصد بنانا ہوگا۔ ہمارے تو مقصود، میں نے آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے مقصود، عوام کے مقصود جو ہیں وہ نہ جنت میں جانا مقصود ہے، نہ دوزخ سے بچنا ان کا مقصود ہے۔ ان کا مقصود کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ، زیادہ سے زیادہ مزے کرو، کھانے کھاؤ اور عیش و آرام سے زندگی گزارو اور بس جمع کرتے رہو اپنے لیے جتنا بھی ہو سکے۔ یہ عوام جو ہے یہ تکلیفوں کے نہیں ہیں، یہ تکلیفیں نہیں برداشت کر سکتے، یہ پھر جائیں گے۔ دیکھیں منافق جو ہے، میں کسی کو منافق کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن جو منافق ہے وہ تو ہے۔ منافق وہ ہے جو اوپری دل سے مومن ہو، اوپری دل سے مسلمان ہو، یعنی اس نے دل سے ایمان نہیں لایا، دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، صرف زبانی کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کلمے پہ بھی وہ نہیں سوچ رہا اور مقصود اس کا ظاہر دنیا ہے، یہ منافق ہے۔ مومن وہ ہے کہ جس کا مقصود و مطلوب و محبوب اور معبود صرف اللہ ہے، یہ مومن ہے۔ اگر کسی کا مقصود زبان سے وہ کہتا ہے کہ میرا مقصود و معبود و مطلوب اللہ ہے، اور عملی زندگی جو ہے، عملی زندگی میں اس کا مطلوب اور محبوب دنیا ہے اور دنیا سے وہ محبت کرتا ہے، تو یہ منافق ہے، یہ دوغلا ہے، اس کی ایک بات نہیں ہے۔ عمل سے یہ دنیا چاہتا ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھ دیا اس نے، اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سامعین کرام، منافق جو ہے یہ کبھی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تیار ہی نہیں ہے، اس کا تو مقصود اللہ ہے ہی نہیں، تو اللہ کے لیے وہ کیوں کوئی تکلیف برداشت کرے گا، بھلے وہ کتنی ہی آسان کیوں نہ ہو۔ احد کے وقت 300 بظاہر صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو لے کر چلے میدان جنگ کی طرف۔ 300 بظاہر صحابہ کرام ہم انہیں کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کیا ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ 300 صحابہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذرا پتہ چل جائے نا، ورنہ وہ تو منافق تھے، زبان سے ہماری طرح انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ 300 صحابہ جو تھے اور منافق جو تھے وہ حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب دیکھیں آزمائش میں، یعنی منافق جو ہے آزمائشوں کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں اس کے رازوں پہ سامعین کرام بات کر رہا ہوں۔ اول ایک بات تو نوٹ کر لیں، طریقہ تو آپ نے جان لیا کہ یہ طریقہ لازمی ہے اور یہ ہونا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ کون برداشت کرے گا؟ جس کا مقصود اللہ نہ ہو وہ یہ تکالیف برداشت نہیں کر سکتا، نہ اس کے لیے وہ تیار ہے، نہ برداشت کر سکتا ہے، نہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس کا مقصود اللہ نہیں ہے، جس کا محبوب اللہ نہیں ہے،
وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کچھ تکلیف برداشت کرے گا بہت بوجھل دل سے، بہت بوجھل دل سے. تو مومن جو ہے، مومن میں اس کو کہتا ہوں، یا جو جس کے دل میں ایمان ہے، جس کا مقصود صرف اللہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو جب محبوب اللہ ہو گیا اور مطلوب اللہ ہو گیا، سامعین کرام، پھر کوئی مشکل تو مشکل رہتی نہیں ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. جب چاہت اللہ کے ساتھ ہو گئی، جب ہمارا محبوب اللہ ہو گیا، جب مقصود اللہ ہو گیا، جب مطلوب اللہ ہو گیا، تو کوئی مشکل ہی نہیں رہتی. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جنگ احد میں ایک صحابی کو بڑے زخم آ گئے، گر پڑے، اٹھ نہیں سکتے تھے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں اور جو اللہ ہی کو چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ خون بہانا ادھر ادھر یہ کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا. تو جنگ احد میں ایک صحابی گر پڑے، زخموں کی تاب نہ لا کے، اٹھ نہیں سکتے تھے، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ سر رکھ دیا اور کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو یہ ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں. اللہ تعالیٰ کے عاشق جو ہے نا، وہ بس اللہ ہی کو چاہتے ہیں. ان کی یہ بظاہر جو مال و دولت، یہ مال و دولت دنیا بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. تو مومن کے لیے یہ قربانیاں دینا یا مصیبتیں برداشت کرنا یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا محبوب بہت اعلیٰ عرفہ ہے. اللہ اکبر، مومن تو اللہ اکبر کا دیوانہ ہے. تو اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتی. سامعین کرام، بڑی سے بڑی مصیبت اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہیچ ہوتی ہے. کوئی مصیبت جو ہے وہ یعنی کوئی مصیبت رہتی نہیں ہے. سامعین کرام، بہت مزے سے وہ اس مصیبت کا سامنا کرتا ہے. سامعین کرام، چند جو یہاں کے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن جو ہماری اسلامی تاریخ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کچھ اسپیشل لوگ تھے، کچھ اسپیشل انسان تھے جو وہ کر گئے اب ہم نہیں کر سکتے. ایسا یہ کبھی نہ سوچیے گا. وہ مثال ہے ہمارے سامنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مثال ہے، اور ان کی اتباع کا ہمیں حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ صحابہ کرام نے جو نمونہ پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے پیش کرنا مشکل ہے. نہیں، کبھی نہیں. وہ ایک نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نے نمونہ پیش کیا ہے تو وہ ہمارے اتباع کے لیے ہے. جنگ احزاب کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں. جنگ احزاب وہ جنگ تھی کہ جب 10,000 کفار کا لشکر جرار مدینے کی چھوٹی سی بستی پہ حملہ آور ہوا. اور مدینے کی بستی کتنی تھی اس وقت؟ اب جو مسجد نبوی ہے نا، یہ تو ابھی تو اور بھی وسیع ہو گئی ہے، لیکن جو چند سال پہلے تھی بس تمام بستی بس یہی تھی. مدینے کی تمام بستی یہی تھی. اس میں وہ قبیلے بھی تھے اور یہ بھی تھا وہ بھی تھا، ساری بستی یہی تھی. 10,000 کا لشکر، 10,000 کافی چیز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت جو ہے خندق کھود لی، اور جب وہ اطلاع ملی تو اپنی تیاری کی انہوں نے کہا ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی دو بدو، تو ہم ایسا کرتے ہیں ان کو روک لیتے ہیں. تو پھر خندق کھود گئی. وہ ایک الگ واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. لیکن جب وہ 10,000 کا لشکر سامنے آیا اور جب نظر آیا
تو مدینے میں منافق بھی اس وقت موجود تھے، جو کہ جنگ احد میں نے کہا کہ 300 لوگ جو ہیں وہ حضور کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اب وہ اس غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب ہے، تو 10,000 کا لشکر جب سامنے آیا تو 2 گروپ تھے، ایک منافقوں کا تھا، ایک جو ہے وہ مخلص مسلمانوں کا تھا، مومنوں کا تھا۔ تو جب وہ لشکر انہوں نے دیکھا منافقوں نے تو وہ گھبرا گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ کیا ہوا؟ مایوس ہو گئے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ ولما رأى المنافقون الاحزاب قالوا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ منافقوں نے کہا، اور کما قال اللہ تعالی، منافقوں نے کہا کہ یہ اب تو ہم نہیں بچ سکتے، اور اللہ اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ تو سب جھوٹے تھے، ہم تو تباہ ہو گئے۔ بس یہ آئے 10,000، تو منافقوں کا یہ تھا، یہ جملہ تھا۔ اور آپ کو میں یہ واقعہ اس بنا بیان کر رہا ہوں، یہ نقطہ ذہن نشین رہے کہ مومن کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت جو ہے وہ بہت آسان ہوتی ہے، اور وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ۔ جب مومنوں نے اس احزاب کو دیکھا، لشکر کو دیکھا، تو خوش ہو گئے۔ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا، مال سے اور جان سے ہم تیار ہیں، جان دینے کو تیار ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ نظریات کی بات ہوتی ہے، عقیدے کی بات ہوتی ہے، تو صاحب ایمان جو ہیں، صاحب ایمان وہ بڑی سے مشکل میں گھبراتے نہیں ہیں۔ وہ شاعر کا ایک شعر بھی ہے نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو سامعین کرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس میں آزمائش کے وقت جو ہے وہ آپ کے ایمان کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ڈواڈول ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، تھوڑے سے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان آپ کا ڈواڈول ہو گیا مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، واویلا، فریاد یہ اور شکوہ یہ اگر ہونٹوں پر آ گیا، تو پھر جو ہے ایمان کو ذرا پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب ایمان جو ہیں تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں، تو یعنی ان کا کامل ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کی نصرت پہ، اور کسی قسم کی بھی مصیبت اور تکلیف سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو سامعین کرام، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ آخر یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور یہ کیوں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ویسے ایک ضمن میں آپ کو عرض کر دوں بات کہ حضور سے مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، 13 سال بڑے آزمائش پرفتن تھے، پر آزمائش تھے وہ سال، یعنی اس مسلمانوں کو کسی قسم کے جواب کی ضرورت نہیں تھی، یعنی جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، صبر تھا، تکلیفوں پر صبر تھا، برداشت کا حکم تھا کہ تم نے کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لائیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مصیبتیں تکلیفیں کم ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت ناراض ہوئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کعبے کی دیوار سے تکیہ لگایا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا تم لوگوں نے اتنی جلدی ہمت چھوڑ دی، ہمت ہار دی۔ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کا یہ حال تھا کہ ان کے لیے گڑھے کھودے جاتے، ان کو زندہ گاڑ دیا جاتا آدھا آدھا، پھر
آروں سے ان کے بدن کو درمیان سے چیر دیا جاتا، وہ اف تک نہیں کرتے، اپنے ایمان پر جمے رہتے، ڈٹے رہتے۔ اور ایسا بھی واقعات آئے ہیں کہ یعنی لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت جو ہے وہ ادھیڑا جاتا تھا، ہڈیوں کو ننگا کر دیا جاتا تھا۔ تو تم لوگ اتنی جلدی بے ہمت ہو گئے، یا صبر کا دامن تم نے چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے رسول کی ضرور مدد کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یعنی اسلام کا بول بالا ہوگا، امن و امان ہوگا۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کی کہ وہاں سے ایک عورت آئے گی اکیلے، اس کو کسی چیز کا نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے گی۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، یعنی جو تکلیفیں اور مصیبتیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ تو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقہ کار ہیں۔ ایک تو آپ اس بات پہ تسلی کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دانائی سے بھرپور فیصلے ہیں، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا، آپ کو میں نے بتا دیا کہ جنت کا جو چار دیواری ہے وہ کس چیز کی ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، اور اس میں کافی حکمتیں ہیں۔ اور ایک جو ہے، دیکھیں انسان جو ہے یعنی تکمیل کے لیے آیا ہے کہ یہ اس سے انسان کامل بن جائے، انسان سے انسان کامل بن جائے۔ انسان ناقص تھا تو کمال حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ اس میں کھوٹ تھا، کھوٹ ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے اس میں کھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہے، کھوٹ ہے مطلب اس کے ساتھ نفس ہے، اس میں اخلاق رذیلہ ہیں، اس میں اخلاقی گندگیاں ہیں، اس میں اور یعنی آلائشات ہیں، نفسانی آلائشات ہیں۔ تو اس چیزوں سے پاک کرنے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کو انسانیت کے عروج تک پہنچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، اور اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ روح اس کی اتنی مضبوط ہو جائے، اس کا دل اتنا پاک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے اس کا یہ متحمل ہو سکے۔ اس کو خالص ہونا ہے۔ تو خالص آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جب ایک ناخالص سونا ہے تو اس کو آپ نے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتے ہیں تو اس سے میل کچیل نکل جاتا ہے۔ دیکھیں اسی طرح آزمائشوں کی بھٹی میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، تو یہ اس سے میل کچیل جو ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ یہ حکمت کی بات ہے، یعنی جو راز کی بات ہے، جو حکمت کی بات ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر اس کو یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے، اس فتنے کے ذریعے، اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے یعنی اس کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو دیکھیں سونے کو جب ڈالا جاتا ہے تو وہ کوئی فریاد نہیں کرتا، اس میں جو خالص سونا ہے وہ فریاد نہیں کرتا، وہ آرام سے جو ہے وہ یعنی اس کے نیچے آگ سلگتی ہے، اور آرام سے جو ہے میل کچیل اس سے چلا جاتا ہے، اور خالص سونا جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ابتلا کے وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی فریاد نہیں، بالکل آسانی سے، بہت خوشی سے آپ نے یہ سب تکلیفیں برداشت کرنی ہیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں تپاتا، تکلیفیں نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
ایک بات تو یہ ہے سامعین کرام، یعنی یہ ایک میں نے مختصر آپ کو بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالص کرنے کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے، خالص کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے، اس کو آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے اس کی۔ تو ایک یہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ یعنی حق اور باطل کی ٹکر جو ہے، یعنی مومن جب ایک آدمی صاحب ایمان بن گیا اور مومن بن گیا، اب ظاہر ہے کہ اندھیرا اور روشنی یہ تو یعنی یہ ایک دوسرے سے اندھیرا جب ہوتا ہے، جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا دور بھاگ جاتا ہے۔ حق اور باطل، اللہ تعالی حق کا غلبہ چاہتا ہے، تو صاحب ایمان جو ہیں یہ باطل سے ٹکراتے ہیں، جب ٹکراتے ہیں تو وہ باطل جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ٹکرانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں اندھیرے جو ہیں، اندھیرے اللہ تعالیٰ ہٹانا چاہتا ہے اور روشنی کا غلبہ کرنا چاہتا ہے کہ نور ہو جائے، ہر طرف میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ تو سامعین کرام یہ یعنی ایک یہ ہے کہ حق اور باطل کی ٹکر یہ ہونی چاہیے۔ جب تک ٹکر نہیں ہوگی تو دیکھیں حق کا بول بالا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک یہ باطل سے ٹکر نہ لے۔ اب دیکھیں باطل یا اندھیرے یہ بہت سے ہیں، طاغوت جو ہیں یہ بہت سے ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت سے انکار کیا یا اس سے اپنے آپ کو ٹکرا دیا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ پر وہ ایمان لے آئے۔ اب یہ طاغوت جو ہیں یہ معاشرے میں بہت سے ہیں، اور صرف میں آپ کو تھوڑی سی اگر آپ متوجہ ہوں میری طرف، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باطل سے جب ٹکر ہوگی تو پھر حق کا غلبہ ہوگا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، جب تک حق نہیں ہے تو باطل ہوگا، جب حق آ جائے گا باطل چلا جائے گا۔ ان الباطل، کیونکہ باطل تو جانے والی چیز ہے۔ دیکھیں روشنی، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ قرآن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ قرآن نور ہے۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ قرآن کو کوئی قبول کرے تو پھر وہ اس کے اثرات ہوں گے۔ آج دیکھیں معاشرے میں سامعین کرام، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، معاشرے میں دنیا میں اس وقت اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ لوگ خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ ظاہر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کو مقصود بنا کے اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اس میں سامعین فرق نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، سب جو ہیں اندھیروں میں ہیں۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے اس وقت سامعین اکرام، دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور قرآن جو ہے وہ غالب نہیں ہے کہیں پہ بھی، قرآن غالب نہیں ہے، اور قرآن غلبے کی چیز ہے۔ اب قرآن غلبے کی چیز ہے، لیکن کوئی اس کو قبول کرے تو تب بات ہے نا۔ قرآن کو تو ہم نے من حیث القوم ترک کر دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے اللہ اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سامعین کرام، اگر مخلصانہ طور پر آپ دیکھیں تو قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، قرآن کے اصول کو، قرآن کے فرامین کو، قرآن کی روح کو ہم لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ ہم لوگ خود فراموش ہو چکے ہیں، ہم لوگ خدا فراموش ہو چکے ہیں، ہم رسول فراموش ہیں، ہم قرآن فراموش ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو سارے اندھیرے ہیں۔ تو اہل حق کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے من حیث القوم۔
افراد ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام تو لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ اسلام تو جماعت کے بغیر تو اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے سامعین کرام۔ اسلام تو جماعت، یعنی جماعت اہل اسلام کی جماعت ہوگی تو تب اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ پھر پورے ہوں گے، اور ورنہ تو آج کل حق نہیں ہے، باطل ہی باطل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ ہم حق کو قبول کر لیں۔ جب اہل حق کی ٹولی اٹھے گی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ باطل سے ٹکرائے گی، باطل سے ٹکرائے گی۔ جب باطل سے ٹکرائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی امداد کا وعدہ کیا ہوا ہے، حقا علینا نصر المؤمنین، الا ان نصر اللہ قریب، نصر من اللہ وفتح قریب۔ تو یہ ایک سامعین خوشخبری ہے، اور خوشخبری مطلب اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اہل قرآن کی ٹولی، اہل حق کی ٹولی اٹھے آج بھی، اور امکانات ہے، اللہ تعالیٰ میری آواز کو آپ کے کانوں میں اثر پذیر کرائے، اور اہل حق کی اگر ایک ٹولی اٹھے گی، وہ قرآن کو اللہ کو مقصود بنا کے قرآن کو اپنا رہنما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بیڑا اٹھائے گی، اور ایک جماعت کی شکل وہ اختیار کر لے گی، تو اللہ تعالیٰ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو، یعنی اس پہ اور بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج کا جو ٹائم ہے تو وہ تقریباً اختتام پذیر ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ کل بھی تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں، اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔